ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں تمہاری عمر 1000 سال ہو جائے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا بچہ وہ لیولز کا پرچہ دینے گیا ہو اور آپ اس کو کہیں جب وہ جا رہا ہو خدا کرے تمہارا پرچہ 40 آورز کا ہو جائے، تو وہ اس بات پہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ مطلب 2 گھنٹے کا میرا انگلش کا یا 3 گھنٹے کا فزکس کا پرچہ، اماں جان نے کہا کہ خدا کرے تمہارا پیپر 50 آورز کا ہو جائے، تو یہ اچھی دعا ہے بری دعا ہے؟ یہ دعا ہماری تہذیب کے اندر، ہمارے پرسپیکٹو کے اندر کبھی نہیں دی گئی کسی کو۔ اس دعا کو اس طرح تو دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کو کسی سے محبت ہے اور کسی کے علم اور کسی کے کیریکٹر اور کسی کی معاشرے میں جو خدمت ہے اس کا فیض پورے معاشرے کو حاصل ہو رہا ہے، تو یہ دعا کی آپ نے کہ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ معاشرے میں ان سے جو فیض مل رہا ہے وہ ملے۔ یہ والی خواہش یا یہ والی دعا تو ہوئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی کی طوالت عمری، یہ پورا کانٹیکسٹ ہی اس میں یہ ہے نا کہ بھائی آپ اگر فرض کیجئے ہم سب ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اصل میں جب ہم اس چیک پوائنٹس کو کراس کر لیں گے اور دیوار کے ادھر چلے جائیں گے تو زیادہ ریلیکس ہوں گے نا، یا ادھر زیادہ ریلیکس ہیں؟ ہم تو جب تک ہم ادھر نہیں چلے جاتے ہم تو ٹینشن میں رہیں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ اب ہم ادھر آ گئے، ہمارا وہ پیریڈ پورا ہو گیا۔ لیکن اہم بات یہ کہ اس میں ہمارے لیے سب سے اہم بات جو ہے اس کو ہم مہلت سمجھیں گے، یہ مہلت عمل ہے، یہ بس اس میں ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کر لوں، اگر گڑبڑ بھی ہے تو ٹھیک کر لوں۔ اگر ہمیں دنیا امتحان لگتی ہے، اور ایک اور حدیث ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو موت جو ہے وہ قید خانی سے رہائی ہے نا، بلکہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے انعام ہے نا۔ آپ نے جو کچھ کیا تھا اب اپنی کمائی اب آپ وصول کریں، آپ جس کھیت میں مزدوری کرتے تھے اب آپ آخرت جو ہے وہ دنیا کی دنیا جو کھیتی ہے نا، کیا ہے وہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں آپ نے کھیت پہ کام کیا تو وہاں آپ کو کھیتی آپ نے جو آپ کو ریسیو ہو گیا۔ تو اگر ہمیں یہ قید خانہ لگے گا تو ہم جو ہے وہ اس کو انعام سمجھیں گے نا، اگر قید خانہ ہی نہیں لگا تو اگر ہم اسے قید خانہ سمجھتے ہیں، اگر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو وہ مومن اس قید خانے سے رہائی کی، یعنی وہ کون سا مومن ہے، وہ کیسا مومن ہے جس کے دل میں کبھی قید خانے سے رہائی کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی، جس کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ یا اللہ اگر امتحان اس گھڑی میں نے کوئی ڈھنگ کی حرکت کر لی ہے اور میری توبہ آپ نے قبول، یعنی انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس وقت میری توبہ قبول ہو اس وقت مجھے جو ہے وہ مجھے بلا لیجئے، کیونکہ مجھے نہیں اپنے اوپر اعتبار کہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دوبارہ حرکتوں میں لگ جاؤں گا، تو قبولیت توبہ کے فوراً بعد یہ بالکل صحیح ٹائم ہے۔ تو لیکن قید خانے سے رہائی کی کوئی خواہش اس مومن کے دل میں نہیں پائی جاتی، وہ اس